بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں زکوٰۃ کے چند مسائل کو بیان کیا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم صدقۃ الفطر کے مسائل کو بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی صدقۃ الفطر کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور جو حضرات چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں صدقۃ الفطر کے مسائل۔ سب سے پہلے ہم صدقۃ الفطر کے ثبوت کو حدیث شریف سے ثابت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں صدقۃ الفطر کا ثبوت ہے، سماعت فرمائیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، رواہ البخاری ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مرد و عورت پر اور ہر چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، اور حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے؟ جس کے پاس 87 گرام سونا یعنی 7.5 تولہ سونا، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر نقدی رقم ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہو، یا ان پانچوں یا ان میں سے بعض کا مجموعہ ان دونوں یعنی سونا چاندی میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہو، تو صدقہ فطر واجب ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی ڈش وغیرہ جیسی خرافات انسانی حاجت میں داخل ہے، انسانی حاجت میں داخل نہیں، اس لیے ان کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائیں گی۔ ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ جیسی خرافات انسانی حاجت میں داخل نہیں، اس لیے ان کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائیں گی۔ صدقۃ الفطر کس کے طرف سے دینا واجب ہے؟ ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغوں کا اپنا مال ہو تو اس میں سے ادا کیا جاوے۔ عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے والے پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے، جبکہ وہ کھاتے پیتے صاحب نصاب ہو۔ جو بچہ عید کی رات صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو لازم نہیں۔ صبح صادق سے پہلے یا بعد مرنے والے کا صدقہ فطر۔ جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر لازم نہیں، اور اگر صبح صادق کے بعد مرا تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک ادا نہیں کریں گا اس کے ذمے واجب الادا رہیں گا۔ لیکن عید کے دن سے زیادہ تاخیر خلاف سنت اور مکروہ ہے، پھر بھی ادا کر دینا ضروری ہے۔ اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ رمضان المبارک سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے میں اختلاف ہے، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد صدقہ فطر ادا کرے، لیکن اگر رمضان المبارک سے پہلے ادا کرے پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ کھجور 1 سا یعنی
تقریباً 3.5 کلو یا درمیانی درجے کی 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینا، اور قیمت ہر سال ماہ رمضان المبارک میں مارکیٹ سے معلوم کر کے متعین کرنا۔ جو 1 سا یعنی تقریباً 3.5 کلو یا درمیانی درجے کے 3.5 کلو جو کی قیمت دینا۔ نمبر 3، کشمش 1 سا تقریباً 3.5 کلو یا درمیانی درجے کی 3.5 کلو کشمش کی قیمت دینا۔ نمبر 4، گندم نصف سا یعنی 1.25 کلو احتیاطاً 2 کلو یا درمیانی درجے کے 1.25 کلو گندم احتیاطاً 2 کلو کی قیمت دینا، یعنی گیہوں، گندم یعنی گیہوں۔ آٹا اگر دینا ہے تو 2 کلو دینا چاہیے یا 2 کلو کی قیمت دینی چاہیے۔ میدا اگر میدا خالص گندم کا ہے تو فیس صدقہ فطر 2 کلو کے حساب سے دے دے، اور اگر میدا خالص گندم کا نہیں تو اس صورت میں اتنا میدا دینا لازم ہوگا جس کی قیمت 1.25 کلو گندم کی قیمت سے کم نہ ہو۔ کشمش، کھجور، جو اور گندم کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے مثلا چاول وغیرہ صدقہ فطر ادا کیا جائے تو اس کی قیمت کم سے کم 1.25 کلو گندم کی قیمت کے برابر ہونا ضروری ہے۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بیش قیمت چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرے تاکہ قیامت کے دن ثواب زیادہ ملے، اور وہاں جس کے پاس ثواب زیادہ ہوگا وہ زیادہ خوش ہوگا۔ اور حدیث میں بھی ہے اذا وسع اللہ فوسعوا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے تو تم بھی زیادہ دو۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1 سے زائد آدمیوں کو دینا کیسا ہے؟ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1 سے زیادہ فقیروں محتاجوں کو دینا بھی جائز ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر 1 فقیر محتاج کو بھی دینا درست ہے۔ صدقہ فطر میں کہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ کشمش، کھجور، جو، گندم، ان میں سے جس سے بھی صدقہ فطر دے دے اس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس جگہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ مصرف صدقہ فطر، مصرف صدقہ فطر یعنی صدقہ فطر کن کو دینا ہے کن کو نہیں دینا ہے۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، لہٰذا اپنے حقیقی بھائی بہن چچا پھوپھی کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اسی طرح ماں باپ اولاد کو اور اولاد کے اولاد کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور اولاد ماں باپ کو، دادا دادی نانا نانی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ تو یہ تھے چند صدقہ فطر کے مسائل، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اعتکاف کے مسائل کو بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔